کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں اور روز ہی میں آپ کے لیے ایک زبردست کہانی لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ تو چلیے کہانی کی طرف۔ ایک بنی اسرائیل کا شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، اب وہ توبہ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ میں قتل تو کر لیے لیکن اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں۔ اس نیت سے وہ ارد گرد لوگوں سے پوچھنے لگا کہ میں اپنی توبہ کے لیے کیا کروں۔ چلتے ہوئے وہ ایک شخص کے پاس گیا اور اس سے کہا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو وہ شخص دین کے علم سے واقف نہ تھا۔ اس نے کہا، نہیں، آپ کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس پر وہ شخص غصے میں آیا۔ قاتل نے اس ایک شخص کو قتل کر کے 100 کے عدد کو پورا کر لیا، یعنی کہ اب 100 کا قاتل بن چکا تھا۔ اور پھر چلتے چلتے ایک ایسے شخص کے پاس گیا کہ جو کہ دین کے بارے میں کچھ معلومات رکھتا تھا۔ اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں زیادہ تو نہیں جانتا، ہاں فلاں بستی میں تم چلے جاؤ، وہاں اللہ والے کچھ لوگ رہتے ہیں جو کہ تمہاری توبہ کے بارے میں تمہیں کوئی طریقہ بتائیں گے۔ اس توبہ کی نیت سے وہ شخص چند قدم ہی چلا تھا کہ اسے موت نے آ لیا اور وہ مر گیا، اور فرشتے آ کر اسے پر جھگڑنے لگے۔ کچھ فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کی طرف جا رہا تھا، یہ جنت میں جائے گا، اور کچھ نے کہا نہیں، یہ جہنم میں جائے گا کیونکہ توبہ تو اس نے کی نہیں تھی اور اس نے 100 قتل کیے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین کو ماپا جائے۔ اگر یہ اللہ والوں کی بستی کی طرف زیادہ قریب ہوتا ہے تو پھر اسے بخش دیا جائے، اور اگر یہ اپنے گھر کے زیادہ قریب ہے تو پھر اسے جہنم میں لے جایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اللہ والوں کی بستی کی طرف سکڑ جائے۔ تو اس طرح دوستو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔